اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا وحبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا مولانا ابا القاسم محمد۔ آج کی گفتگو دل اور اعضاء و جوارح کا تقوی کے حوالے سے ہے کہ دل اور اعضاء و جوارح کا تقوی آخر کیا ہے۔ کبھی تقوی اعضاء و جوارح کا ہوتا ہے جسے اصطلاح میں تقوی جوارح ہی کہا جاتا ہے، اور کبھی تقوی دل میں مرکوز ہوتا ہے، اور یہ واضح سی بات ہے کہ تقوی کے دل کے تقوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جبکہ اعضاء و جوارح کا تقوی عارضی ہوتا ہے اور ہمیشہ معرض خطر میں رہتا ہے۔ قلبی تقوی کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ ظاہری تقوی کو یوں سمجھیں کہ ایک بچے کو اس کے والدین سمجھاتے ہیں کہ ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں، اور اگر تم نے روزہ نہ رکھا تو تمہیں ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر تم نے جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے کچھ کھایا پیا تو پہلی مرتبہ تمہیں حکومت کی طرف سے 20 اور دوسری مرتبہ 50 کروڑ کی سزائیں دی جائیں گی۔ مجھے معلوم نہیں کہ سزائیں دی بھی جاتی ہیں یا نہیں۔ والدین اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، روزہ رکھو اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے خدا دوزخ میں ڈال دے گا۔ چنانچہ بچہ اپنے والدین کی یہ باتیں سن کر روزہ رکھنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کسی سے سن لیا کہ تارک الصلاۃ کافر ہو کر مرتا ہے اور اسے محمد و آل محمد کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ سورہ مدثر میں اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک مکالمہ کچھ اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یعنی تمہیں کس چیز نے سقر میں ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ الغرض کسی نوجوان نے یہ باتیں ممبر سے سن لی اور اپنے والدین سے سن لی تو وہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ اسی طرح تقوی کا اعضاء کا تقوی یہی کہلاتا ہے، اور دل کا تقوی اس کا معیار بہت بلند ہے۔ دل کا تقوی یہ ہے کہ اس میں فہم و فراست پیدا ہو جائے، یعنی خدا شناسی کا شعور پیدا ہو جائے، انسان شناسی کا شعور پیدا ہو جائے، اور چند سالوں میں خدا کے فضل و کرم سے اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے اور اس کے دل میں عظمت خدا جاگزی ہو جائے، تو یہ دل کا تقوی ہے۔ اور جب کسی کے قلب میں عظمت الہی جاگزی ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت کو قرآن مجید نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یعنی مومن تو بس وہی ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2 ہے۔ ایسے ہی صاحبان تقوی کے متعلق ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ زمر میں پروردگار عالم اس طرح کی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو دل اور اعضاء و جوارح کا تقوی بہت معنی رکھتا ہے، اور جس کے دل میں تقویت کر جائے